السلام علیکم دوستوں، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ آپ تمام لوگوں کو ایڈوانس رمضان مبارک۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ اللہ پاک کی عبادت، روزہ اور جتنا ہو سکے نفل نمازیں اور تہجد وغیرہ بھی پڑھتے ہوں گے۔ تو میں آج بات کرنے والی ہوں کہ عورتوں کی جو نماز تراویح ہے وہ کس طرح پڑھنی چاہیے، جو کہ آسان طریقے سے ہر وہ خواتین کو آسانی سے نماز تراویح ادا ہو پائے۔ بہت سارے کو وقت بھی کم ملتے ہیں، بہت ساری خواتین حضرات کو صورتیں بھی زیادہ یاد نہ رہتی ہے، لیکن پھر بھی وہ تراویح پڑھنے کی بھی خواہش مند رہتی ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ یہ جو تراویح کی نماز ہے وہ مرد حضرات مسجد میں جا کر باجماعت ادا کرتے ہیں، اور ہم تمام خواتین حضرات کے لیے باجماعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر اکیلے مصلی پر بیٹھ کے نماز عشاء کے بعد آپ کو تراویح کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو میں آسان طریقے سے یہاں پر عورتوں کی نماز تراویح بتانے جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر چینل پہ نیو ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ دیکھیے، نماز عشاء کا جو ہے آپ کو سب سے پہلے پڑھنا ہے نیت کر کے 4 رکعت نماز سنت رسول اللہ، اس کے بعد 4 رکعت فرض، اس کے بعد 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ، 2 رکعت نماز نفل، اور وتر نے آپ کو چھوڑ دینا۔ اس کے بعد آپ کو 20 رکعت نماز سنت مؤکدہ تراویح کی نیت کرنی ہے۔ سنت مؤکدہ جس طرح سے ہماری نماز فجر کی ہوتی ہے نا، 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ اور 2 رکعت نماز فرض، اسی طرح ہماری جو ہے تراویح بھی سنت مؤکدہ ہوتی ہے۔ تو ہم نے 2 رکعت کر کے شروع کرنی ہے۔ دیکھیے میں بتا رہی ہوں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ نے دل میں آمین کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو سورہ، کوئی بھی سورہ، بیشتر سورہ جن کو یاد ہے تو کوئی دقت نہیں، لیکن جیسے کہ میں نے شروعات تراویح اس طرح کی تھی کہ پہلے رکعت میں الم تری کیف، اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو رکوع اور سجدے کر لینے ہیں، پھر آپ نے اٹھنا ہے۔ اٹھنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا رکعت ہے اس میں آپ کو پڑھنا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ کو پھر رکوع میں اور سجدے میں جانا ہے، اور آپ نے اس رکعت کو کمپلیٹ کرنا ہے، یعنی کہ 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ آپ نے بنا دعا مانگے آپ کو پھر سے 2 رکعت شروع کر دینی ہے۔ 2 رکعت کے بعد جو شروع کرنی ہے اس میں پہلا رکعت وہی سبحانک اللہم و بحمدک، اس کے بعد جو ہے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو لیلاف سورہ قریش جو ہے اس کو پڑھنا ہے۔ سورہ قریش پڑھنے کے بعد آپ کو پھر رکوع میں جانا ہے، اس کے بعد سجدہ کر لینا ہے، پھر سے آپ نے اٹھنا ہے، اور اٹھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر وہی سورہ یعنی کہ قل هو اللہ احد، جس کا نام ہے سورہ اخلاص، آپ کو سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 4 رکعت آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ تب آپ نے وہ دعا پڑھنی ہے جو سورہ تراویح ہے، جو تراویح کی دعا ہے۔ آپ نے تراویح کی دعا کو میں بتاؤں گی لاسٹ میں، آپ کو اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یاد کر لیں، نہیں تو دیکھ کر کے بھی کسی بھی کتاب میں بھی لکھا رہتا ہے تراویح کی دعا، اس کو پڑھ لینا۔ اسی طرح پھر 4 رکعت اور کو پھر 2 رکعت کر کے شروع کرنا ہے۔ اس میں آپ نے انا انزلنا لگانا ہے پہلے رکعت میں، پھر وہی سورہ اخلاص لاسٹ رکعت میں، پھر کمپلیٹ کرنا ہے بنا دعا مانگے اٹھ کر، پھر سے آپ کو نیت کر کے کھڑے ہو جانا ہے۔
اس کے بعد انا آتینا لگانا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اسی طرح 4 رکعت کے بعد دعائیں مانگنا ہے، تراویح کی دعا پڑھ کر کے ہاتھ بلند کر کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آپ کی جو بھی نیک مرادیں ہیں، جو دعائیں ہیں، اسے مانگ لینا ہے۔ پھر آپ نے 2 رکعت کر کے شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ دھیان دیجیے گا، میں نے سورہ بہت ہی آسان طریقے سے جو ہر کو یاد بھی ہوگی، آپ کو پھر سورہ لگانا ہے الم تر کیف۔ الم تر کیف آپ کو لگانے کے بعد پھر سے آپ کو سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو اس نماز کو کمپلیٹ کر کے پھر لإلاف قریشی آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر وہی سورہ اخلاص لگانا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو یعنی 20 رکعت مکمل کرنی ہے، تو آپ کو پھر اذا جاء نصر اللہ پڑھنا ہے، پھر سورہ اخلاص لگانا ہے، پھر تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی لگانے کے بعد پھر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح آپ کو مکمل کرتے جانا ہے۔ پھر آپ کو اگر علم نشر یاد ہے تو آپ نے اس کو لگا دینا ہے، والعصر ان الانسان آپ کو یاد ہے تو اس نے لگا دینا ہے۔ اس طرح مکمل آپ کو 20 رکعت کرنا ہے۔ جب آخری 4 رکعت پڑھنا ہے، اس پر دھیان دیجیے گا، اس میں آپ نے قل یا ایھا الکافرون پڑھنا ہے، اس کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھ لینا یعنی سورہ اخلاص۔ پھر آپ کو جو آخری کے 2 رکعت ہیں اس میں آپ کو یہ صورتیں نہیں لگانا ہے، بلکہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھنا۔ آخری کے جو بچے ہوئے رہیں یعنی کہ 2 رکعت، اس میں آپ نے دونوں رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پہلی رکعت میں، اس کے بعد قل اعوذ برب الناس کو کر کے پھر سورہ جو یعنی دعائے تراویح ہے اسے پڑھ کے آپ کو پوری نماز کمپلیٹ کر لینی ہے، دعائیں مانگ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ کو وتر کی نماز پڑھ کر کے مکمل کرتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ لوگوں نے تہجد بھی پڑھنا ہے، اور بہتر ہوگا کہ ہر مومن مسلمان بھائی بہنوں کو تہجد کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اگر تہجد پڑھنی ہو تو آپ نے وتر کو پھر چھوڑ دینا ہے۔ سحر کے وقت اٹھنے کے بعد، سحری کرنے کے بعد تہجد آپ پڑھ سکتے ہیں، اس سے قبل یا اس کے بعد۔ تہجد پڑھنے کے بعد آپ کو وہ 3 رکعت نماز مکمل کرنی ہے، تبھی یہ نمازیں آپ کی مکمل ہوگی۔ ادروائز اگر آپ نے امید کم ہے کہ ہم نہیں اٹھ پائیں گے کسی بھی وجہ سے، تو آپ کو وتر پڑھ لینا ہے، کیونکہ وتر اگر نہیں ہوگی تو ہماری نماز پوری طرح سے مکمل نہیں ہوگی۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آسان طریقے سے تراویح پڑھنے کا طریقہ میں نے عورتوں کے لیے بتایا۔ اگر بہت ساری عورتیں بہت پریشان رہتی ہیں، بہت زیادہ ان پر کاموں کا ذمہ واری رہتا ہے، ہاؤس وائف رہتی ہیں، بال بچے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کسی طرح کا بھی کوئی مشکل ہو، تو آپ نے تراویح کو شارٹ کر کے بھی پڑھ سکتی ہیں، یعنی 8 رکعت بھی ادا کر سکتی ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ مکمل کریں۔ اور تراویح بھی ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے، تراویح کو بھی پڑھیں۔ تو جس کو جتنا ٹائم ہو اس حساب سے عبادت میں مشغول رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ تمام لوگوں کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام بھائی بہنوں کو صحیح راہ پر، نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دیکھیے میں یہاں پر اب دعائیں بتا دیتی ہوں۔ وہ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبح قدس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار، یا مجیرو یا مجیرو یا مجیرو برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا آپ کو یاد کر لینی ہے، بہتر رہے گا اسے یاد کر کے آپ کو پڑھنا ہے، اور اس کو ہر 4 رکعت کے بعد یعنی 5 مرتبہ آپ کو یہ دعائیں پڑھنی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نیا لے کر، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔